الحمد لله الذي وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ برکت کے لیے مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خداوند قدوس کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے ہمیں نیک موقع عطا فرمایا کہ ہم اللہ کا پاک کلام قرآن پاک سمجھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی محفلیں اس محفل پر قربان، اس لیے کہ اصل چیز بندے مومن کے لیے قرآن ہے۔ قرآن وہ چشمہ ہے، وہ دریا ہے، وہ خزانہ ہے کہ مومن کی نجات کے سارے راستے اسی دریا سے نکلتے ہیں، لیکن ہم نے اس دریا کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا تو کامیابی نہ ملے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے میں زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر جتنا قرآن کو ترک کیا جائے گا اتنی خاری ذلت ہمارا مقدر بنتی چلی جائے گی۔ جتنا قرآن سے قریب ہوں گے اللہ سے قریب ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کو پڑھنا حقیقت میں اللہ سے کلام کرنا ہے، اللہ سے بات چیت کرنا ہے۔ اور ہم کسی اچھے عالم دین سے بات کرتے ہیں تو ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، جب قرآن پڑھ کے اللہ سے بات کریں گے تو ایمان کی تازگی کا عالم کیا ہوگا۔ تو قرآن اللہ سے بات کرنا ہے۔ ہم قرآن کی تشریح مطلب اپنی مادری زبان اردو میں آسانی کے ساتھ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام جتنے بھی درس ہوئے سب کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ اس لیے کہ نبی کی محفل اور صحابہ کرام کی محفل اگر کسی کو کہا گیا ہے تو وہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کو کہا گیا، بلکہ حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم یہ کہا گیا تم میں سب سے بہتر ہوئے جو قرآن سیکھے بھی اور قرآن سکھائے بھی، اور الحمدللہ ہم لوگ قرآن سیکھ بھی رہے اور قرآن سکھا بھی رہے۔ یہ مقدر والوں کے مقدر بھی ہے کہ اللہ انہیں ایسی محفلیں عطا فرماتا ہے جہاں پر قرآن سیکھا بھی جاتا ہے اور قرآن سکھایا بھی جاتا ہے۔ آئیے ہم سورہ فاتحہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ برکت کی سورت، برکت کو کھولنے والی، رحمتوں کو کھولنے والی، نجات بخشش کا ذریعہ، مسائل کو سکھانے والی، اور ایک نام تھا سورۃ الدعا۔ قرآن ہی سے ابتدا ہو رہی ہے، شروعات قرآن کی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف دنیا سارے جہان کے پالنے والے، جو نہایت مہربان اور رحم والا، روز جزا کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ یہاں تک ہم لوگوں کی بات ہوئی تھی۔ ہم تیری ہی عبادت کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ کس معاملے میں مدد چاہیں؟ کیسی مدد چاہیں؟ کون سی مدد ہمارے حق میں، بندوں کے حق میں بہتر ہوگی
کہ بندے وہی مدد اللہ سے مانگے، دوسری نہ مانگے۔ تو قرآن کی آگے کی آیت ہماری مدد کر رہی ہے اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اگر مدد اللہ سے چاہنا ہی ہے تو کوئی اور مدد مت چاہو، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سب سے بڑی مدد، سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی کامیابی کی چیز، سب سے بہترین کامیابی کا نسخہ اگر کوئی ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اس کو آپ دعا میں شامل کر لیں۔ نماز کے بعد دعا کریں، شروع میں آپ پڑھیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سب سے بڑی دعا، اس لیے کہ یہ سورۃ فاتحہ کی دعا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی دعا ہے، اور فقہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ نماز کے بعد جو قرآن میں دعائیں وہی دعائیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ائمہ کرام ربنا پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ربنا ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ اب جب بھی ربنا پڑھا جاتا ہے تو شروع میں اللہم نہیں کہا جاتا ہے، تو اللہم کا مطلب یہ ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہم سب کے، ہم یہاں ضمیر کا ہے، ہم کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، اور اللہ اسی میں ملا ہوا ہے اللہم۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پچھلے ہفتہ ہم لوگوں نے سنا تھا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مسافر ہیں، تبھی تو ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا، اور بندے مومن کا کام ہمیشہ چلنے ہی کا، رکنے کا نہیں۔ بندہ مومن ہمیشہ چلتا ہی ہے، رکتا نہیں ہے، نیکی کے کام میں چلتا ہے، بھائی کے کام میں چلتا ہے، لوگوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے چلتا ہے، خیرات دینے کے لیے چلتا ہے، نماز کی طرف آنے کے لیے چلتا ہے، لوگوں کی بھلائی اور مدد کے لیے چلتا ہے، اور گفتگو اچھی ہو کسی سے اس کے لیے چلتا ہے، بیمار کی تیمارداری کے لیے چلتا ہے۔ یعنی بندہ مومن کا کام ہے چلنا ہی، اور جو رک گیا اس کے لیے رکنا بندے مومن کا کام نہیں، اس ہی کے لیے چل رہے اور صراط مستقیم ہی پر چل رہے تھے۔ تو ہمیں بھی کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جتنے نیکی کے کام ہیں سارے سیدھے راستے، سارے سیدھے راستے۔ اور پچھلے ہفتہ ہم لوگوں نے سنا تھا کہ مسافر کا کام ہی ہوتا ہے راستہ چلنا، اور جو راستے پر چلتا ہے وہ مسافر ہوتا ہے۔ اور کبھی کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو منزل مقصود ملتی ہے، کسی کو نہیں بھی ملتی ہے، کوئی منزل کے قریب جا کر لٹ جاتا ہے مسافر، لیکن جو بندہ مومن ہے جب وہ نیت صالح اچھی لے کر نکلتا ہے، منزل نہیں بھی آنے والی ہوتی تو منزل اس سے قریب کر دی جاتی ہے، منزل اس سے قریب کر دی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ نے 99 قتل کیے، 100 کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ہو گئی۔ کیسی ہوئی؟ ایک عالم کے پاس جانا چاہ رہا تھا توبہ کے لیے، لیکن راستے ہی میں انتقال ہو گئے۔ اب زمین جب ناپی گئی اس عالم اور اس کے درمیان میں، واقعہ بہت تفصیل سے میں بالکل شارٹ میں بتا رہا ہوں، جب زمین ناپی گئی تو جو اس کے مقدر میں 10 سال اتنے گز کی ہوگی، اتنے قدم کی ہوگی تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، تو زمین تقریباً اتنی نکلی تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، یعنی وہ صراط مستقیم کی طرف چلا۔ اس لیے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور جو سیدھے راستے پر چلا پھر اس کو کوئی نہیں بہکا سکتا۔ اس لیے کہ جب شیطان کو نکالا گیا جنت سے تو اس نے یہی تو کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھے ہی راستے پر بیٹھوں گا، کیونکہ اسے بھی یہ پتا تھا کہ جو اہل اللہ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، جو نیک بندے ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، وہ سیدھے ہی راستے پر ہوں گے، تو سیدھے ہی راستے کو اختیار کیا جائے، وہیں پر بیٹھا جائے۔ اس لیے کہ سیدھا راستہ آدمی کو آسانی کے ساتھ پہنچا دیتا ہے، اور گھوم پھر کا جو راستہ ہوتا ہے اس پہ آدمی سے آسانی سے پہنچ نہیں سکتا، اور آسان کرے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، چلنے کا ترجمہ کیا گیا ہے۔
اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ چلنا الگ چیز ہے اور دکھانا الگ چیز ہے۔ دکھانے میں اس بات کا مکمل یقین ہے کہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ میں پوچھا، مجھے یہاں سے جانا ہے کہیں بھی باہر، شہر کے باہر جانا ہے، کسی سے میں نے راستہ پوچھا، اگرچہ روڈ سیدھی وہاں تک جا رہی ہے، لیکن کسی نے مجھے گھر سے بھیج دیا گھما پھرا کر، پہلی مرتبہ جانے والا آدمی یقیناً وہ راستہ بھٹک جائے گا، نہیں بھٹکے گا تو بہت گھومے گا پھرے گا، پھر بھی کئی لوگوں سے پوچھنا پڑے گا۔ تو یہ دکھا ہے جس میں بھٹکنے کا اندیشہ ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ مجھے ایسا بھی مل گیا کہ اگر میں ادھر ہی جا رہا ہوں، چلو آپ کو میں وہاں تک لے کر چلتا ہوں، چلو میں وہاں تک آپ کو چلا دیتا ہوں، چلو میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو دکھانا میں بھٹکتا ہے آدمی، اور راستہ چلا بولا جائے تو آدمی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ صراط مستقیم اور ترجمے کی روح بھی یہی چاہتی تھی کہ یہاں پر یہی ترجمہ ہونا چاہیے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، نہ کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور جب ہم کنز ایمان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں امام اہل سنت نے ترجمہ یہی کیا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کیسا راستہ ہے؟ ابھی ابھی آپ نے سنا کہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں، سارے کام صراط مستقیم ہی، صراط مستقیم۔ قرآن پاک نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سیدھا راستہ کن کا ہے جس پر ہمیں چلنا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں بے شمار ایسے ہیں جو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن ہمیں کسی سے نہیں، قرآن ہی سے پوچھنا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، کس راستے پر چلیں گے تو ہم منزل تک پہنچیں گے۔ قرآن نے ہماری رہنمائی کی، صراط الذین انعم اللہ علیہم، راستہ وہ ہے جس پر نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے راستے کوئی سیدھا راستہ کہا گیا۔ اب انبیاء کرام جتنے ہیں کم و بیش 1,24,000، سب کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ صدیقین جتنے ہیں سب کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ شہداء کرام کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو ابرار ہیں، اولیاء امت ہیں، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ ان کا دامن پکڑ کر اگر چلیں گے تو سیدھے راستے پر پہنچیں گے، اور یہی وہ آیت کریمہ ہے جو ہم سب کے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے کہ ہم اس آیت کو دیکھتے ہوئے اس عقیدے پر اور مضبوط ہو جاتے ہیں جسے مقلد کا عقیدہ کہا جاتا ہے، تقلید کرنے والے کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہی آیت ہمیں تقلید بتاتی ہے کہ تقلید ہم پر فرض ہے، اس لیے کہ صدیقین اور شہداء اور نبیین اور صالحین انبیاء کرام انہی کا راستہ اختیار کرنا تقلید ہے۔ حقیقت میں تقلید کا مطلب کیا ہوگا؟ پیروی کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، قدم سے قدم ملا کر چلنا۔ قدم، تقلید، مقلد، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ قدم سے قدم، شانے سے شانہ ملا کر چلنا، قدم سے قدم ملا کر چلنا۔ اس لیے ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اور پوری دنیا میں ابھی فی الحال سب سے زیادہ جس سیدھے راستے پر لوگ موجود ہیں وہ حنفی ہی لوگ ہیں، یعنی حنفی مقلدین دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ بلکہ یہاں ایک بات آئی تو میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا مشکل ہوگا تو بھی سن لیں، یہ بات آئی ہے تو حنفی لوگوں کی، حنفی فقہ جتنا آسان ہے اتنا فقہ کوئی آسان نہیں۔ شافعیوں کے وہاں ایک وقت کی نماز اگر کوئی ترک کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
بریلی شریف میں جس جامعہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا وہاں کیرل کے شافعی بچے بھی تھے، اور شافعی لوگ بالکل ابتدائی وقت میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی آج کے زمانے کے حساب سے لے لے تو سمجھ لیجیے 4:30 یا 5 کے لگ بھگ، یہ ابتدائی وقت میں ہو کے بعد آخری وقت میں فجر کی نماز نہیں۔ اور ہم بالکل غلط لفظ آیا حدیث میں کہ جب بالکل روشن و صبح اس وقت حنفیوں کو پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ اگر کچھ حنفی بچے اگر اسی طرح سے سوتے رہ گئے لاپرواہی میں تو شافعی بچے آ کر بہت افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہے حنفی، لیکن یہ سختی ہے شافعیوں کے وہاں، اتنی سختی 4 بجے ان کے وہاں ظہر عصر کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے وہاں نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں جب سایہ ڈبل ہو جائے یا اس سے زیادہ ہونے لگے تب ہمارے وہاں عصر کا وقت ہوتا ہے، لیکن ان کے وہاں 4 بجے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس شافعی المسلک اور حنفی مسلک اتنا اثر ہے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مصر میں حکومت قائم کی اسلامی فاطمیوں پر، جب انہوں نے فتح حاصل کی تو وہاں جب اسلامی نظام قائم کرنا تھا تو اس وقت بھی سوچا گیا، کیونکہ اس وقت تو حنبلی بھی لوگ بہت تھے، اس زمانے کے قریب غوث الاعظم دستگیر ایران پیر کا بھی زمانہ تھا جو حنبلی تھے، اس زمانے میں حنبلی بھی موجود تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ حنبلی بھی بہت سخت مسئلہ، سب لوگ اس پر عمل کریں گے تو دشواریاں ہو جائیں گی، تو آسان جب انہوں نے ایک مسئلہ دیکھا، طریقہ دیکھا کہ جس پر سب لوگ آسانی سے رہ سکتے ہیں، تو انہیں فقہ حنفی نظر آیا، اور انہوں نے مصر میں بھی جو حکومت قائم کی اپنے زمانے میں تو فقہ حنفی کے مطابق انہوں نے حکومت قائم کی۔ یہ فقہ حنفی کتنا آسان، کتنا، بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں، انشاءاللہ آنے والے ہفتے پھر ہم صراط مستقیم کے بارے میں سنیں گے، کچھ باتیں ضروری بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم حنفی بھی ہیں تو حنفیوں کے بارے میں مسائل بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہے حضرت امام جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب ہے طحاوی شریف جسے شرح مانی الآثار بھی کہا جاتا ہے، یہ شافعی ہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حمل والی عورت ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور عورت کا انتقال ہو گیا تو بچے کے ساتھ عورت کو دفن کر دینا ہے، یہ شافعیوں کے وہاں یہی مسئلہ ہے، لیکن حنفیوں کے وہاں یہ ہے کہ جب ایک جان چلی گئی تو دوسری جان کو بھی کیوں جانے دیا جائے، پیٹ چاک کر کے اس بچے کو نکالا جائے گا، اس کی زندگی بچائی جائے گی، ہے اگر زندگی تو، اور اسی طرح خاتون کو دفن کر دیا جائے۔ حضرت امام جعفر طحاوی یہ شافعی المسلک تھے، اور یہ جب اپنی امی کی شکم میں تھے تو ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا، کسی طرح سے ان کو نکال دیا، لیکن یہ پھر بھی شافعی تھے، شافعی فقہ پر عمل کرتے تھے۔ جب انہیں معلوم پڑا کسی ذریعے سے کہ تم فقہی شافعی پر عمل کرتے ہو، لیکن شافعی فقہ میں تمہاری زندگی نہیں تھی، تمہاری زندگی تو حنفی مسلک میں تھی، لیکن پھر بھی تم شافعی مسلک پر عمل کرتے، انہوں نے کہا بات کیا ہے بتائی جائے، تو سب لوگوں نے بتایا ایسا ہے، انہوں نے کہا جس فقہ میں میری زندگی نہیں میں اسی کی اختیار کروں، اور اسی وقت تو فقہ حنفی میں داخل ہو گئے، اور جب فقہ حنفی میں آئے تو آنے کے بعد انہوں نے فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتاب جو آج بھی درس نظامی میں مفتی کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، جسے طحاوی شریف کہا جاتا ہے، جسے شرح مانی الآثار کہا جاتا ہے، وہ فقہ حنفی میں حنفی ہونے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی، اور آج فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتاب اسی کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ حنفی اور شافعی، اور یہ اختلاف رحمت ہے، اسی کو تو اختلاف امتی رحمت کہا گیا۔ ہمارے امام فرماتے ہیں مالکی شافعی مالک احمد امام حنیف، شافعی مالک احمد امام حنیف، 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام، 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ اور بات آئی تو عرض کر دو اور مزید کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ یہاں باندھا، کبھی ناف کے نیچے باندھا، کبھی ناف کے اوپر باندھا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، کبھی رفع یدین نہیں کیا، تو اس میں حکمت تھی چاروں فقہ کو نکالنے میں، کیونکہ جو محبوب کی ادا ہے اس ادا کو ہمیشہ باقی رکھنا تھا، اس ادا کو ہمیشہ باقی رکھنا تھا اللہ کو،
تو وہ ادا ختم نہ ہو، اس ادا کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے پوری شریعت کو 4 فقہ میں تقسیم فرما دیا، یعنی حنبلی اور شافعی، مالکی، حنفی۔ تو حنفیوں کے وہاں اگر زیر نام باندھا جا رہا ہے تو وہ بھی حضور ہی کی ادا اس پر عمل ہو رہا ہے۔ شافعیوں کے وہاں اگر رفع یدین کیا جا رہا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ادا ہے، اس پر بھی عمل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں لوگوں نے الگ الگ طریقے سے اس کا مسئلہ بنا لیا ہے، لیکن یہی ہے کہ ہر فقہ میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر عمل ہو رہا ہے، اور اللہ نے اس طرح سے ادائے مصطفیٰ کو تمام فقہ میں زندہ فرما دیا، اور وہ زندہ ہے۔ یہ صراط مستقیم پر، شافعی بھی صراط مستقیم پر ہے، حنبلی بھی صراط مستقیم پر ہے، مالکی بھی صراط مستقیم پر ہے، اور حنفی بھی صراط مستقیم پر ہے۔ جب ہم راستہ چلتے ہیں تو کبھی ہمیں راستہ بالکل سیدھا ملتا ہے، بالکل صاف ستھرا راستہ، آسانی سے گاڑی چلی جاتی ہے، پیدل بھی آسانی سے چلا جاتا ہے، لیکن کبھی راستہ گڈھے والا بھی ملتا ہے، کبھی کیچڑ والا بھی ملتا ہے، کبھی پتھر والا بھی ملتا ہے، کبھی کانچ والا بھی مل جاتا ہے، کبھی درخت والا ملا نہیں ملا، کبھی سائے والا ملا نہیں ملا، کبھی تپتی ہوئی دھوپ مل جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہر جو صراط مستقیم ہے، جب ہم صراط مستقیم پر چلیں گے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم ڈائریکٹ جلدی سے پہنچ جائیں گے، نہیں، اتنا آسان یہ شہادت گئے الفت پہ قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ جب صراط مستقیم پر جائیں گے شیطان اسی راستے پر تو بیٹھا ہے، اسی راستے پر شیطان بیٹھا ہے، وہ نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے لے کر آئے گا آسان کے ساتھ۔ ایک نمازی مسجد کے لیے آتا ہے، کافی دور اس کا گھر، صراط مستقیم پر بیٹھا ہے شیطان، اذان بھی سوچا بھی باہر نکلوں گا، اذان ہی تو ہوئی ہے، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اذان ہی تو ہوئی ہے، تھوڑا رک جاتا ہوں، کسی بھی کام میں لگ گیا، باہر آیا کوئی مل گیا، ہاں بات کرنے لگا، گھڑی بھی دے، ہاں چلتے ہیں، آئے یہاں پر، ارے دو رکعت بھی ہو چکی۔ تو یہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا شخص، بیٹھا ہوا جو ابلیس ہے، وہ ہمیں ہر وقت بہکا رہا ہے، ہر وقت بہکا رہا ہے ہمیں، اور ہم اس کے بہکاوے میں آتے۔ لیکن جو بندہ مومن آ جاتا ہے سیدھا مسجد میں، اب وہ کیسے اس کو بہکائے گا؟ یعنی وہ مکمل صراط مستقیم پر چلتا ہوا جہاں منزل یعنی اس کی مسجد تھی، منزل و منزل مقصود تک پہنچ گیا، اور شیطان کے ہر مکر اور فریب سے وہ بچتا ہوا مسجد میں آ گیا۔ اسی طرح سے فجر کی وقت کا بھی ہے اور تمام نمازوں کا بھی ہے۔ اس لیے جب بھی نکلے تو شیطان پر اس انداز میں لعنت کر دے تاکہ وہ ہمیں اپنے مکر میں نہ لے سکے، جس کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ بندہ مومن پڑھتا ہے تو شیطان اس سے 10 قدم دور چلا جاتا ہے، اور 10 کوڑے شیطان پر لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم 10 مرتبہ بھی پڑھ لیے تو اب سمجھ لیں آپ کتنا کوڑا لگے گا۔ تو جو شخص ہو اتنا شیطان پر کوڑا برسانے کا انتظام کرے گا تو شیطان اس سے کہاں قریب ہو جائے گا۔ اور جبکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑی بڑی 99 چیزوں کا بندے مومن کے لیے علاج ہے، اور اس میں سب سے چھوٹی جو بیماری علاج کی ہے وہ ہے آج کی سب سے بڑی بیماری، ڈپریشن، ذہنی تناؤ، ذہن کا سکون والا نہ ہونا، اپنی ذات کا سکون والا نہ ہونا، گھر کا سکون والا نہ ہونا۔ اگر سکون ہے، چاہتے ہیں تو اس ٹکڑے کی بار 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 کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ سب سے چھوٹی بیماری آج کے زمانے میں سب سے بڑی بن چکی ہے، تو اور بیماریوں کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اس لیے اس کی کثرت کریں۔ آج درمیان میں بہت ساری دوسری باتیں نکل گئی لیکن ہمارے فائدے ہی کی تھی، اس لیے کہ ہم حنفی ہیں اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے دوسرے کے مقابل میں ہم حنفی ہیں تو کیوں ہیں، اور ہمارے اندر کتنی آسانیاں رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرمائے، ہماری اس درس محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ جو صراط مستقیم کے بارے میں باتیں اور بھی کہی تھی وہ بھی مکمل بھی نہیں ہوئی، ادھوری ہی ہے، انشاءاللہ وہ آنے والے درس میں ہم سے سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید درس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
दोहरा